إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا۔ حضرات محترم، اس آیت میں بہت اہم مسئلے کی طرف اللہ نے توجہ دلائی ہے۔ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ واللاتی تخافون نشوزہن، اگر خامد کو خوف ہو کہ اس کی بیوی جو ہے یہ بد اخلاقی نہ آئے تو وحجروہن، اس سے بستر الگ کر لیا جائے گھر میں رہتے ہوئے ہی۔ اور تیسرا یہ ہے جب اس بات پہ بھی سمجھ نہ آئے تو وضربوہن، پھر اسے ایسی مار دے سکتے ہیں جس سے اس کے جسم پہ نشان نہ پڑے، نہ ہڈی ٹوٹے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اللہ کہتے ہیں اگر ان معاملات میں وہ اطاعت پہ آمادہ ہو جائے تو پھر دوسرا رستہ تلاش کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب آج جو آیت پڑھی ہے اس میں اگر دونوں کا باہم اختلاف ہو جائے، خامد اپنے آپ کو درست کہے، وہ اپنے آپ کو درست کہے، ایسے حالات میں انسان خود فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو انسان اپنے متعلق ہمیں اپنے آپ کو وہ صحیح سمجھتا ہے، لیکن حقیقتاً بعض اوقات وہ درست نہیں ہوتا، اس لیے دوسرا بندہ ہی بتا سکتا ہے جو غیر جانبدار ہو کہ تمہارا موقف درست ہے یا غلط۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ایک قاعدہ کلیہ بتایا، اگر دونوں کا باہم اختلاف ہو جائے، دونوں ہی اپنے جگہ درست اپنے آپ کو تصور کریں جبکہ غلطیاں دونوں طرف ہوتی ہیں، تو ایسے حالات میں اللہ نے فرمایا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پھر عورت کے خاندان میں سے ایک دانا عقل مند آدمی جو مخلص ہو اسے لیا جائے، اور خامد کے خاندان سے ایک بندے کو لیا جائے، پھر یہ آپس میں فیصلہ نہ کریں۔ ہر آدمی یہی کہے گا میں درست ہوں، اور آپ دیکھ لیں جب بھی خدا نہ خواستہ خاندانوں میں کوئی کلیش ہوتا ہے نا تو ہر ایک یہ کہتا ہے جی میں ہی ٹھیک ہوں۔ تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت نے یہ قاعدہ کلیہ بتایا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک اس کی طرف سے ثالث بنایا جائے، ایک ان کی طرف سے، دونوں کی بات سن کے فیصلہ کریں۔ بہتر بات یہ ہے کہ ان کے درمیان موافقت کروائی جائے، ان کی صلح کروائی جائے۔ تو اگر اللہ فرماتے ہیں ان یریدا اصلاحا، اگر دونوں کا ارادہ اصلاح کا بن جائے تو یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں کے دلوں میں موافقت پیدا کر دے گا۔ لیکن اگر وہ ایسے حالات میں علماء کا اختلاف ہے، کیا وہ ان کی نکاح کو ختم کر سکتے ہیں کہ وہ کہیں کہ ان کا بسا نہیں ہونا اس لیے انہیں الگ الگ کر دو؟ تو اس میں تین موقف ہیں۔ ایک یہ، اسی طرح اگر ان ثالثوں کو یہ میاں بیوی بھی اختیار دیں کہ آپ ہماری بات سنیں، اگر ہمارے درمیان کو خیر کی بات ہے تو ٹھیک، وگرنہ آپ ہمارے درمیان اگر جدائی بھی کروا دیں تو ہمیں آپ سے اختلاف نہیں ہوگا۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ اصلاح کے برعکس ان کا نکاح توڑ دیتے ہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جس بات پہ زور دیا ہے وہ یہی ہے وَإِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہے
یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر اللہ رب العزت کسی کا حاکم یا ثالث بناتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بدلے لیتا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فیصلہ کرنے والے یعنی جج، چاہے وہ گورنمنٹ کا ملازم جج ہے یا کسی کو ویسے کوئی جج بناتا ہے اپنا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کرو، تو وہ 3 قسم کے ہیں۔ کہا ایک جنت میں جائے گا، 2 جہنم میں جائیں گے۔ جو جنت میں جائے گا وہ کون؟ جو فیصلہ کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، اسے پتا ہے فیصلہ کیسے کرنا ہے، اور وہ حق اور دلائل کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے، کسی کی حمایت یا مخالفت میں نہیں۔ کہا یہ جنت میں جائے گا۔ ایک وہ جج ہے جسے ثالث بنایا جاتا ہے لیکن حقیقتاً اس کے اندر فیصلہ کرنے کی قوت ہی نہیں ہے، تو ایسا شخص اگر پھر بھی فیصلے پہ بیٹھتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ اسے تو احساس نہیں، پتہ ہی نہیں فیصلہ کرنا کیا ہے۔ اور ایک وہ جج ہے جو کسی سے پیسے لے کے یا مفادات کے لیے یا کسی کی دشمنی یا دوستی کے اندر ایک کی حمایت کرتا ہے، دوسرے کی مخالفت کرتا ہے، جس طرح کہ آج ہو رہا ہے۔ اگر کسی کو ثالث بنایا جائے تو وہ جس کی طرف سے ثالث مقرر ہوتا ہے اس نے ہر صورت اس کی حمایت کرنی ہے، چاہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ تو یہ حقیقتاً لینا دینا اس نے کچھ نہیں ہے، لیکن غلط فیصلہ کر کے جہنم خرید لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ قاعدہ قانون بتایا جب خوارج جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑ رہے تھے، حضرت علی کی مخالفت میں، پہلے ان کے ساتھی تھے پھر ان کی مخالفت میں آ گئے، تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ بن عمر، ان دونوں میں سے ایک نے انہیں کہا کہ اللہ نے کہا، یہ ہمیشہ حضرت علی کھڑے ہو کے گفتگو فرماتے تو یہ کہتے ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے، آپ کا نہیں مانیں گے۔ تو انہوں نے کہا اللہ نے کہا اگر دونوں میں اختلاف ہو جائے وحکما من اہلہ وحکما من اہلہا، قرآن کہتا ہے کہ ایک ان کی طرف سے ایک اپنی طرف سے بندہ مقرر کر دو، لیکن جب کسی بندے کے سر پہ باطل کا بھوت سوار ہو جائے نا، پھر وہ حق کو سمجھتا نہیں ہے، یا اسے اس کے دماغ پہ مفادات سوار ہو جائیں یا دوسرے کی دشمنی دل میں بھر جائے تو پھر وہ اچھی بات کو بھی نہیں سمجھتا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، وہ فیصلہ کرنے والا ہے یا جس کے حق میں فیصلہ کیا جا رہا ہے، اگر وہ غلط کر رہا ہے تو وہ دوسرے کا نقصان کم اپنا زیادہ کرتا ہے، کیونکہ یہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا جواب ایک دن اللہ کی عدالت میں اسے دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر باہم میاں بیوی کے درمیان ایک خاندان ٹوٹ رہا ہے اور بچے جو ہے یہ بے آسرا ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وحکما من اہلہ وحکما من اہلہا، ایک اس طرف سے ایک اس طرف سے لو، وَإِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا، اگر یہ اصلاح کی نیت کریں، اصلاح کے لیے کوشش کریں تو یوفق اللہ بینہما، اللہ دونوں کے دلوں میں موافقت ڈال دیں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ایک اعلان ہے آج کہ آج ہیون کیسل، یہ جو سیالکوٹ بائی پاس کے پاس میرج ہال ہے، وہاں پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اہلیہ 3 بجے سے 5 بجے تک وہاں تشریف لا رہی ہیں اور وہ لوگوں کو، خواتین کو واعظ و نصیحت کریں گی۔ بہنوں بیٹیوں سے التماس ہے کہ جو اس بات کا شوق رکھتی ہیں وہ وہاں تشریف لے جائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔